السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ برادران اسلام، اسلامی بھائیوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پیاری مائیں اور بہنوں، پانچویں پارے کی تفسیر آپ کے سامنے پیش ہے۔ اس پارے کی شروعات ہوتی ہے سورہ نساء کی بقیہ آیات سے، اور ہم سب جان چکے ہیں کہ نساء کے معنی ہوتے ہیں عورتیں۔ تو پہلا میسج ہم اور آپ لیتے ہیں کہ کون سی عورتیں نیک ہوتی ہیں، کس طرح کی عورتوں سے شادی کرنی چاہیے۔ What kind of women you have to marry with her، کون سی طرح کی، کیا کوالٹیز ہیں، کیا ان کی پراپرٹیز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی کچھ آیتوں میں کچھ کوالٹیز ان کی بتلائی ہیں، کچھ خوبیاں، صفات بتلائی ہیں۔ نمبر 1، ان ينكح المحسنات، ایسی عورت سے شادی کرنی چاہیے جو عورت پاک دامن ہو، جس کا کیریکٹر بالکل صاف ستھرا ہو۔ پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے ہی آدمی شادی کرتا ہے، تو شادی کے لیے جس عورت کا انتخاب ہو وہ بھی پاک دامن ہو، تاکہ آنے والی اولادیں نیک ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت گزار ہوں۔ تو پہلی صفت یہ ہے کہ وہ پاک دامن ہو۔ دوسری صفت المؤمنات، وہ مومنہ ہو، وہ دیندار ہو، اور یہی چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہائی لائٹ کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عورتیں 4 وجوہات کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہیں۔ تنکح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها۔ مالدار ہے، اس کا رشتہ جلدی لگ جاتا ہے۔ اچھے گھرانے، بڑے گھرانے کی ہے، رشتہ جلدی لگ جائے گا۔ خوبصورت ہے، رشتہ جلدی لگ جائے گا۔ دیندار ہے تو رشتہ اس کا بھی لگے گا، لیکن لیٹ سیٹ کچھ دیندار ہوں گے جو اس کو پسند کر لیں گے۔ چاروں میں سے ہمارے نبی نے فرمایا فاظفر بذات الدین، جو دیندار عورت ہو اس کو ترجیح دو۔ دینداری کے ساتھ ساتھ یہ تینوں خوبیاں اگر پائی جائیں تو سونے پہ سہاگا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن جو تمہیں ضروری ہے دیکھنا وہ ہے دینداری۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ہائی لائٹ کیا اور کہا دوسری صفت یہ ہے کہ وہ عورت پاک دامن ہونے کے ساتھ ساتھ دیندار بھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی زندگی میں دین نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ دیندار ہو تو بیسک کیا ہے دیندار ہونے کی؟ بیسک یہ ہے کہ توحید پرست ہو، سنت کی پیروی کرنے والی ہو، عبادت گزار ہو، حق حقوق کی ادائیگی کا خیال کرنے والی ہو، اسی کو دیندار کہا جاتا ہے۔ تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ وہ عورت اپنی مرضی سے خود اپنی شادی نہ کر رہی ہو، بلکہ اس کا ولی اس کی شادی کرا رہا ہو۔ فرمایا فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان عورتوں کے اہل، ان کی فیملی، ان کے گارجین، ان کے اولیاء کی اجازت سے تم ان عورتوں سے شادی کرو۔ اب اس زمانے میں عورتیں 2 طرح کی تھیں، ایک غلام لونڈی اور ایک آزاد عورت۔ اگر لونڈی ہے تو اس کا مالک اس کا ولی بنے گا، اور اگر آزاد ہے تو اس کا ولی جو ہے وہی اس کا ولی ہے، یعنی باپ یا اس کا خود کا بھائی یا پھر بیٹا بھی ہو سکتا ہے۔ اپنی مرضی سے شادی کرنے والی عورت سے شادی نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے آج کے زمانے میں بہت ساری لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں،
تو بھاگ کر شادی کرنے والی عورت سے شادی نہیں کرنی چاہیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو بتلایا ہے. اور اللہ کے نبی نے تو بہت وضاحت کلیئر الفاظ میں کہا ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فہی کذا وکذا کذا. جس بھی عورت نے، جس بھی لڑکی نے اپنے گارجین، اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اپنی شادی کر لی، وہ ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے، یعنی کہ کیریکٹر کی اچھی نہیں ہے. تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے کہی وہ یہ کہ وہ عورت بھاگ کر شادی کرنے والی نہ ہو، وہ عزت کے ساتھ، اپنی فیملی کی رضامندی کے ساتھ، ولی کی اجازت کے ساتھ شادی کرنے والی ہو. چوتھی چیز غیر مصافحات، علی الاعلان زنا کرنے والی نہ ہو. پاک دامن پہلے کہہ دیا گیا، وہ بات کافی تھی، لیکن چونکہ عورت کے لیے اس کے دین کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز اگر ہے تو اس کی عزت ہے، اس کا کیریکٹر ہے، اس لیے بار بار اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. پہلے کہہ دیا پاک دامن، پھر اللہ تعالیٰ اسی چیز کو ریپیٹ کرتے کہہ رہا غیر مصافحات ای المجاہرات بالصفاح، جو زنا کھلے عام کرتی ہو اس عورت سے بھی شادی نہیں کرنا چاہیے. اس زمانے میں ایک پرابلم تھی کہ جو عورت کھلے عام زنا کرتی تھی، ایک عورت کئی مردوں سے تعلق میں رہتی تھی، اسی کو برا مانا جاتا تھا، لیکن اگر کوئی ایک کے ساتھ بغیر نکاح کے تعلق میں ہے تو اس کو برا نہیں مانتے تھے. چوتھی خوبی اللہ نے بتائی، کہا کہ وہ عورت ایسی ہو جو علل اعلان زنا کرنے والی نہ ہو. اب دماغ میں آ گیا، چپکے چپکے آگے اللہ نے فرمایا ولا متخذات اخدان، اور نہ چپکے چپکے دوستیاں کرنے والی ہو، یعنی جی ایف اور بی ایف والا بھی معاملہ خراب ہے. اس طرح کی لڑکیوں سے بھی شادی نہیں کرنا چاہیے. آپ ذرا دیکھیے علل اعلانیہ جو زنا کرتی ہیں ان سے منع کر دیا گیا، اور جو چپکے چپکے دوستیاں کرتی ہیں خدن جمع اخدان کے مطلب ہوتے ہیں کہ چھپی ہوئی دوستی، کسی سے چھپا کر، گھر والوں سے چھپا کر، محلے سے چھپا کر کسی سے فرینڈشپ کرنا اور تعلقات بنا لینا، جو آج کل عام ہے. لوگ سمجھتے ہیں یہ نئی ٹرم ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، قرآن میں پہلے سے منشن ہے. اللہ نے فرمایا ایسی عورتوں سے شادی نہ کرو. اب ذرا دیکھیے چپکے چپکے دوستی کرنے والی عورتوں سے شادی کرنے سے منع کر دیا، اور جو نکاح کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع قرار دیا، اس نکاح میں کہہ دیا کہ گواہ لے کے آؤ. ادھر چپکے والوں سے منع کیا جا رہا، ادھر کہا جا رہا گواہ لاؤ. نکاح جب کیا جاتا ہے تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے اعلنوا النکاح، نکاح کو عام کرو، نکاح کو عام کرو. چپکے چوری نکاح نہیں ہوتا. نکاح ہونے کے وقت جتنے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں سب کے سب لوگ گواہ ہوتے ہیں، اسپیشلی اس میں سے 2 لوگوں کو ریٹن میں گواہ بنایا جاتا ہے. آپ ذرا اندازہ کریے چپکے چپکے جو کچھ ہو رہا ہے کتنا خطرناک ہے وہ اسلام کے اعتبار سے. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ چپکے چپکے دوستیاں کرنے والی عورتوں سے، لڑکیوں سے نکاح نہ کیا جائے، بلکہ نکاح وہاں ہونا چاہیے جہاں 2 گواہ ہو، کم سے کم ایک نکاح پڑھانے والا ہو. یہ 5 چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی 5ویں پارے کی ابتدا میں بتلائی ہیں، اگر ان 5 کو ہم اور آپ اپلائی کرے، کسی کی بہن بیٹی بھاگ سکتی ہے شادی کے لیے؟ نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے سماج و معاشرے میں زناکاری، چپکے چپکے دوستیاں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا یہ کلچر پنپنے پائے گا؟ بالکل نہیں پنپنے پائے گا. تو یہ 5 خوبیاں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں. اور اسی آیت میں اور آگے آپ چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ نیک عورت کسے کہتے ہیں. یہ تو ہوا کہ شادی کے لیے آپ کو اگر سلیکٹ کرنا ہے تو کیا کیا چیزیں آپ دیکھو گے. ایمانداری دیکھو گے، پاک دامنی دیکھو گے. یہ 2 چیزیں ہائی لائٹڈ ہے اس میں، ایمانداری، پاک دامنی، اور اس کے گھر والوں کی اجازت. اب بیوی بن گئی، ہر آدمی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میری بیوی سب سے اچھی ہو اور میری فرما بردار ہو، نیک ہو، صالح ہو. ہر آدمی امید لگاتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا ڈیفائن کرتا ہے کہ نیک عورت کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. نیک عورتیں وہ عورتیں ہیں
جو اللہ کے حقوق کو ادا کرتی ہیں ساتھ میں اپنے شوہر کے حقوق کو بھی ادا کرتی ہیں. قانتات، قانتات کے معنی ہوتے ہیں ایسی عورت جو فرما بردار ہو، اپنے شوہر کی وفادار ہو، اپنے شوہر کی بات ماننے والی ہو، شوہر دین کے مطابق جو چیزیں بتلائے ان تمام چیزوں کو اپنے شوہر کی بات مان جائے. ہاں شوہر اگر دین کے خلاف کوئی بات کہتا ہے تو وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ہے. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اگر دنیا میں کوئی بھی انسان چاہے کسی عورت کا شوہر ہو یا کسی اولاد کا باپ ہو اپنے ماتحتوں کو برا کام کرنے کے لیے کہے، اللہ سے ٹکرانے کی بات کرے، شریعت کے خلاف جانے کی بات کرے تو اسلامی شریعت اجازت دیتی ہے لا طاعۃ لمخلوق، ایسی کسی مخلوق کی فرما برداری نہیں کی جائے گی، چاہے وہ شوہر ہو یا ماں ہو یا باپ ہو. لیکن جب تک وہ شریعت کے دائرے میں ہے، اللہ فرما رہا ہے اگر اپنے آپ کو نیک بنانا چاہتی ہو، نیک عورتوں میں اپنا نام لکھوانا چاہتی ہو، قانتات، تو تمہیں اپنے شوہروں کی فرما برداری کرنی پڑے گی. اللہ کے نبی سے ایک صحابی نے آ کر پوچھا، اے اللہ کے نبی کون سی عورت سب سے اچھی مانی جائے گی؟ سب سے اچھی عورت کی ڈیفینیشن آپ بتلا دیجئے. آپ نے فرمایا تسرہ اذا نظر، اچھی عورت کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو خوش ہو جائے. دیکھ کر خوش ہونے والی باتیں دو طریقے سے ہو سکتی ہے کہ بیوی ہماری بڑی خوبصورت ہے، چہرہ چمکتا ہوا مسکراتا ہوا دیکھ کر شوہر خوش ہو جائے، یا چلو خوبصورتی اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن نماز روزے کی اتنی پابند ہے، اللہ والی ایسی ہے کہ اس کے اخلاق کی بنیاد پر، اس کے پردے کی بنیاد پر، اس کے دینداری کی بنیاد پر شوہر اپنے دل میں اپنی بیوی کو جگا دیتا ہے، اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکرا دیتا ہے اور اس کو خوشی مل جاتی ہے. چاہے خوبصورتی سے ہو یا سیرت کے ذریعے سے ہو، شوہر کو دیکھتے ہی خوش کر دے. اللہ کے نبی فرماتے یہ اچھی عورتوں کی پہچان ہے. وَتُطِيعُهُ إِذَا امر، اور اچھی عورت کی پہچان یہ بھی ہے کہ شوہر کوئی حکم دے فوراً فرما برداری کرے. وَلَا تُخَالِفُهُ فِيمَا يَكْرَهُ عَن نَفْسِهَا وَمَالِهِ. اور تیسری پہچان اچھی عورت کی ہے کہ اپنے شوہر کی مخالفت نہ کرے، اپنے شوہر کی اپوزٹ میں نہ جائے. اسپیشلی دو چیزوں میں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے کیونکہ وہ اپنے شوہر کی امانت ہے، اور اس کے اولاد کی اچھی تربیت کرے کیونکہ وہ بھی اس کے شوہر کی امانت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ تین چیزیں جس عورت میں پائی جائے سب سے اچھی عورت یہی عورت ہے. اللہ نے فرمایا فالصالحات قانتات، نیک عورتیں وہ ہیں جو جنت میں جانے والی ہیں، وہ اپنے شوہروں کی فرما بردار ہیں. حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اللہ نے شوہروں کو حکم دے دیا کہ تم نے کلمہ کی بنیاد پر قبل تو کہہ کر، قبول ہے کہہ کر تم نے اللہ کی اس بندی کو اپنے ماتحت میں لے لیا. تم نے اللہ کو وعدہ دے دیا کہ اے میرے اللہ، اب یہ اللہ کی بندی ایک اجنبی عورت جو میری ذمہ داری میں آ گئی، آج سے میں اس کے کھانے کا انتظام کروں گا، آج سے میں اس کے کپڑے رہنے سونے جاگنے کا انتظام کروں گا، بیمار ہو جائے علاج و معالجے کا انتظام کروں گا. اے اللہ یہ ساری ذمہ داری آج سے میں لے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو ذمہ داریاں دے دی، اپنی بیویوں کی حفاظت کریں، اپنی بیویوں کی ساری ذمہ داریوں کو اٹھائیں. ادھر اللہ تعالیٰ عورتوں سے کہہ رہا ہے حافظات للغیب، یہ شوہر 24 گھنٹے گھر کے اندر نہیں رہے گا، یہ کام کاج کے لیے روزی حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر بھی جائے گا. ظاہر سی بات ہے دروغہ بن کے اپنے گھر پہ وہ بیٹھا رہے گا تو بچوں کی پرورش نہیں کر پائے گا. یعنی شوہر جب تم سے الگ ہو جائے، شوہر گھر پہ موجود نہ ہو تو اے اللہ کی بندیوں اپنے شوہر کی غیر موجودگی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانا کہ چلو شوہر نہیں موجود ہے اس کے مال میں ہیر پھیر کر دیں، اس کی اولاد سے لاپرواہ ہو جائیں اور اس کی امانت میں خیانت کر دیں. اللہ نے فرمایا حافظات للغیب، اپنی شوہر کی غیر موجودگی میں وہ حفاظت کرنے والی ہوں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ ان کو حفاظت کرنی چاہیے. تین چیزیں عورتوں کو حفاظت کرنی چاہیے جب شوہر گھر پہ نہ ہو. یہ تین بڑی ذمہ داری ہے عورت کی، اگر وہ اپنے آپ کو نیک بنانا چاہتی ہے تو ایسا کرنا پڑے. ایک،
اپنے شوہر کے بچوں کی حفاظت کرے، نہ انسان اچکنے پائے نہ شیطان اچکنے پائے۔ نمبر 2، اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ نمبر 3، اپنے شوہر کی امانت کی حفاظت کرے۔ امانت کیا ہے اس کے شوہر کی؟ ایک آدمی اپنا گھر چھوڑ کے اگر کہیں سفر پہ گیا، کہیں کاروبار کے لیے گیا، دکان میں گیا، مارکیٹ میں گیا، تو اپنے گھر پہ سب کچھ چھوڑ کے گیا ہے، لیکن ان ساری چیزوں میں سب سے قیمتی اگر اس کی کوئی چیز ہے تو اس کی خود کی بیوی ہے، وہی اس کی امانت ہے، وہی اس کی عزت و آبرو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت خود کی حفاظت کرے، یہ شوہر سے وفاداری ہے۔ تو یہ خوبیاں جو اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر فرما رہے ہیں، یہ نیک عورتوں کی پہچان ہے۔ اسی پارے میں کچھ عورتوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مرد حضرات آپ کے ساتھ میدان میں جاتے ہیں، لڑتے ہیں، ہم عورتوں کو موقع نہیں ملتا، ثواب ہم بھی کمانا چاہتے ہیں، کیا ہمیں اس کی اجازت ملنی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتار دی اور فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کے ذریعے سے تم میں سے کسی کو کسی کے اوپر فضیلت دے دی ہے تو اس کی تمنا نہ کرو۔ پس منظر سمجھ میں آ رہا؟ عورتوں کا ڈیمانڈ تھا ہمیں بھی جنگ میں جانے کی اجازت دی جائے۔ اللہ نے فرمایا مرد جنگ میں جا کر اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اے اسلامی عورتوں تم اس کی تمنا نہ کرو۔ یہاں پر سبق یہ ملا مردوں والے کام عورتیں کریں، اس کی تمنا کرنے سے جب اللہ نے منع فرما دیا پھر وہ لوگ کہاں کھڑے ہو جائیں گے جو کہتے عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے، جو کام مرد کرتا وہ سارے کام عورت بھی کرے گی۔ ہی فار شی کا نعرہ دینے والے قرآن کی آیت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اسلام تمنا کرنے سے منع کر رہا ہے، اور یہ زمین کی 100% حقیقت ہے کہ عورت مرد برابر نہیں۔ یہ جو نعرہ دیتے ہیں ان کے گھر کی حالت اگر آپ دیکھیں گے وہاں بھی برابر نہیں ہے۔ یہ چونکہ ایک ایموشنل نعرہ ہے کہ بھائی ویمن امپاورمنٹ کے نام پہ عورتوں کو ہم بڑھاوا دیں گے، عورتوں کا ووٹ مل جائے گا، عورتیں ہمارے ساتھ آ جائیں گی، اور ہی فار شی، ہی از اکول ٹو شی، ہی اور شی میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے۔ یہ صرف ایک ڈھکوسلا ہے، ایک نعرہ ہے، یہ ان عورتوں کو گھر سے باہر نکالنے کا ایک طریقہ ہے، ایک چارہ ہے تاکہ ان کو شکار کیا جا سکے۔ ورنہ اللہ فرما وَلَا تَتَمَنَّوْا، تم اس کی تمنا نہ کرو۔ جو کہتے ہیں نہیں نہیں مارکیٹ میں عورت بھی آئے، بازار میں عورت بھی آئے، گاڑی عورت بھی چلائے، سب کچھ وہ کام عورت کرے جو مرد کرتا ہے، قرآن کی آیت کا وہ کیا جواب دیں گے؟ غور کرنے کی بات۔ یہ عورتوں کا تذکرہ دراصل سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے گھر کے اندر کے حالات کو بہت باریکی سے ڈسکس کیا ہے۔ اسی میں یہ بھی ہے کہ اگر بیوی نافرمان ہو جائے تو شوہر کیسے اپنی بیوی کا علاج کرے گا، کیسے اس کو اصلاح کرے گا، درست کرے گا۔ فرمایا کہ اس کو سمجھاؤ، نہیں مانتی ہے بستر الگ کر دو، نہیں مانتی ہے تھوڑی سی سرزنش کر دو، ہلکی سی سزا دے دو، اور مان جائے تو تم خود سدھر جاؤ، اپنا ہاتھ روک لو۔ یہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے، ایک تمہارے گھر سے ایک اس کے گھر سے آ جائے، بڑے لوگ انٹلیکچوئل پرسنالٹی لوگ آ جائیں، مل کر مشورہ کر لیں اور یہ دونوں میاں بیوی کے جھگڑے کو ختم کر دیں۔ اور اللہ نے باقاعدہ کہا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح کر لینا چاہیے میاں بیوی کے جھگڑے میں، اسی میں بھلائی ہے۔ اور شاید آپ سب جانتے ہوں گے کورٹ کے اندر جتنے کیسز جاتے ہیں طلاق وغیرہ کے، 90% کیسز میں لاسٹ میں جا کے صلح ہی کرنا پڑتا ہے۔ وہ ایسے کیسز بن جاتے ہیں کہ لڑتے رہو، نہ یہ شادی کر سکتا نہ یہ کر سکتی ہے، اخیر میں لاسٹ میں آ کر یہ اپنی بیٹی کو پالتے پالتے تباہ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ اپنے بیٹے کو اکیلے کمرے میں تڑپتے ہوئے دیکھ کے تباہ پریشان ہو جاتے ہیں، لاسٹ میں کہتے ہیں وکیل صاحب کسی طریقے سے صلح کروا دو۔ وہ تو اللہ نے پہلے کہہ دیا والصلح خیر، صلح کر لو۔ نئی بات جم رہی ہے، 100% تم شیور ہو گئے، تمہارے گھر کے مشورہ دے رہے نہیں جمے گی طلاق۔ لڑکی کو لگ رہا میں نہیں رہ سکتی، خلا۔ یہ زندگی کو مصیبت میں اور مشکل میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں اس صورت کے اندر بیان کی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ سے
10 لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ ذرا ان کے بارے میں سوچو، ذرا ان کے بارے میں غور کرو اور ان کے حقوق ادا کرو. اپنے آپ سے پوچھو کہ کیا ان 10 لوگوں کو میں دیکھ پا رہا ہوں، ان کے حقوق ادا کر پا رہا ہوں؟ اور ان 10 میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کو رکھا ہے، اور اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اے اللہ کے بندو، تم سب سے پہلے اللہ کا حق ادا کرو، توحید پرست بنو، شرک کو چھوڑو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. 7ویں آسمان کے اوپر، عرش کے اوپر کی بات ہوئی، اس کے بعد سیدھے زمین پہ ہمارے گھر کے آنگن کی بات ہونے لگی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنے گھر کے آنگن میں پڑی ہوئی بوڑھی ماں کا خیال کر لو، اپنے گھر میں موجود اپنے باپ کا خیال کر لو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. آسمانوں پہ عرش کے اوپر وہ رب العالمین تمہارا رب ہے، وہی تو سب کچھ تمہارے لیے کر رہا ہے، لیکن زمین پر تمہارے پلنے کا، تمہارے جینے کا ذریعہ بنایا تو اللہ نے تمہارے ماں باپ کو بنایا. اس لیے عرش والے کے بعد زمین پر اگر کسی کی بات ہو رہی ہے تو گھر کے اندر موجود بوڑھے ماں باپ کی ہو رہی ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى. اور جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا ویوہار کرو. وَالْيَتَامَى. تمہارے رشتہ داروں میں، تمہارے پڑوس میں، تمہارے محلے اور بستی میں اگر یتیم بستے ان کا بھی خیال کرو. وَالْمَسَاكِينَ. مسکین ایسے لوگ جن کی ضرورتیں نہیں پوری ہو پا رہی ہیں، زندگی تمہارے ساتھ وہ جیتے رہے، تمہارے محلے میں رہ رہے ہیں، لیکن تمہاری جیسی زندگی ان کی نہیں ہے، ان کی زندگی بڑی مشکلوں والی ہے، وہ بیسک ضرورتیں اپنی پوری نہیں کر پا رہے، ان کا بھی خیال کرو. والجار ذی القربى. اور جو تمہارے قرابت دار پڑوسی ہیں ان کا بھی خیال کرو. والجار الجنب. اور اجنبی جو پڑوسی ہے اس کا بھی خیال کرو. والصاحب بالجنب. اور تم سفر میں ہو یا کہیں بھی ہو، تمہارے بازو میں جو بھی ہو، نون ہو یا ان نون ہے، اس کا بھی خیال کر لیا کرو. وابن السبیل. مسافر آدمی کا بھی خیال کر لیا کرو. وما ملکت ایمانکم. اپنے غلاموں اور کنیزوں کا بھی خیال کر لیا کرو. یہ 10 لوگوں کا نام گنانے کے بعد، یہ کیٹیگری بتلانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم دنیا کے سامنے آ گیا. اب اللہ یہ بھی بتلا رہا ہے کہ یہ ہماری باتیں مانے گا کون اور کون نہیں مانے گا. اللہ تعالیٰ پہلے سے بتلا رہا ہے ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. اللہ تعالیٰ اس کو تو پسند ہی نہیں کرتا ہے جو شیخی بگھارتا ہو، جو فخر کرنے والا ہو، جو ہمیشہ ایٹیٹیوڈ میں رہتا ہو، اپنے دائیں بائیں کسی کو بیٹھنے نہ دیتا ہو، کسی یتیم و مسکین کو، کسی پڑوسی کو بٹکنے ہی نہ دیتا ہو، جو اپنی ہی دنیا میں مست ہو، جس کے سامنے دنیا کے کچھ لوگ، دنیا کے لوگ کچھ بھی نہ ہو. اللہ فرما رہا ایسے لوگوں کو میں پسند نہیں فرماتا. یہ 10 لوگوں کے بارے میں بتانے کے بعد لاسٹ میں آیت کا کنکلوژن اللہ نے یہ جو دیا، یہ اللہ تعالیٰ نے میسج دے دیا کہ جو اس صفت کا آدمی ہوگا ان 10 حقوق کے بارے میں لاپرواہ ہوگا. یعنی اگر ڈاؤن ٹو ارتھ بننا چاہتے ہو، دوسروں کے ساتھ رحم دل بننا چاہتے ہو، تو مختال اور فخور نہیں ہونا ہے. مختال و فخور مطلب آدمی ہمیشہ ایٹیٹیوڈ میں، گھمنڈ میں، تکبر میں رہے اور خود اپنی تعریف بگھارتا رہے، خود اپنے آپ میں منہ میاں مٹھو بنتا رہے. ایسا آدمی کبھی دوسرے کا بھلا نہیں کرتا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی ایک تمنا کو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتے ہوئے کچھ آیتیں اتارتا ہے. مسروق کہتے ہیں اللہ کے نبی کے صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی، آج ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ نمازیں پڑھاتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، آپ کو ہم سنتے ہیں، ہماری آنکھیں آپ کو دیکھتی ہیں. اے اللہ کے نبی، ہم نہیں چاہتے کہ آپ ہم سے جدا ہو جائیں، ہم نہیں چاہتے کہ آپ ہماری نگاہ سے تھوڑی دیر کے لیے بھی اوجھل ہو جائیں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری نظروں سے دور نہ جایا کریں. صحابہ کو یہ طلب تھی کہ نبی کا دیدار ہوتا رہے، نبی کو دیکھتے رہیں. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اس ایموشن کا خیال کیا، ان کے احساسات کا خیال کیا اور خوشخبری سنائی. اے میرے نبی کے پیارے صحابہ، جو نبی کے پسینے کو بھی خوشبو بناتے ہو، جو میرے نبی کے ریٹ کو بھی اپنے ہاتھوں میں لے کے مل لیتے ہو، جو میرے نبی کا وہ عزت و احترام کرتے ہو جو آج تک اس روئے زمین پر کسی نے کسی کا نہیں کیا ہے، تمہیں میں آخرت میں بھی الگ نہیں کروں گا،
تمہیں میں آخرت میں بھی الگ نہیں کروں گا. اگر زمین پہ تمہیں اپنے نبی کا جانشین، اپنے نبی کا وزیر، مشیر اور دائیں بائیں رہنے والا صحابی بنایا ہے تو آخرت میں بھی تم اپنے نبی کے ساتھ رہو گے. اور اللہ نے آیت اتاری فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، یہ بات تو جنرل کہی جا رہی ہے، لیکن یقین سے مسلمانوں ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی کے صحابہ اس جنرل بات کے سب سے پہلے حقدار ہوتے ہیں. وہ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں. اگر جس نے یہ کام کر لیا، اللہ فرما رہا ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، تو وہ لوگ کل کے دن مرنے کے بعد ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعامات کی بارش فرمائی. وہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین، وہ انبیاء کی جماعت، والصدیقین، انبیاء کے بعد دوسری نیک لوگوں کی جماعت، صدیق ابو بکر صدیق اسی میں سے، والشہداء، اللہ کی راہ میں اپنے جان مال کو قربان کر دینے والے، والصالحین، اور اللہ کی عبادت کرنے والے نیک لوگ. وحسن اولئک رفیقا، اے میرے نبی کے پیارے صحابہ، اگر کل کو تمہیں ان چار زمروں میں رکھ دیا جائے، ان کا ساتھ دے دیا جائے، بتاؤ اس سے بہترین فرینڈشپ کیا ہے؟ اس سے بہترین تمہیں ساتھ کیا چاہیے؟ ذالک الفضل من اللہ، یہ فضل کہ انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا ساتھ مل جائے، یہ نیکیوں کی بدولت صرف نہیں ہوگا بلکہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہوگا جو تمہیں عطا کیا جائے گا. وکفا باللہ علیما، اور اللہ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کون میرے نبی کے ساتھ رہنے کا حق رکھتا ہے اور کون میرے نبی کے دور رہنے کا حق رکھتا ہے. صحابہ کو کتنی تسلی ہوئی ہوگی، کتنی خوشی ہوئی ہوگی اس آیت کے اترنے کے بعد. میرے ساتھیوں، ہم اور آپ محسوس نہیں کر سکتے، یہ اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں جنہیں آج ہماری زبانیں، یہ زبانیں جو بہت چلتی ہیں صحابہ کے خلاف، کچھ بھی بول کے چلی جاتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ایک صحابی حضرت ربیعہ ابن کعب الاسلمی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ اللہ کے نبی کی خدمت کرتے تھے. اللہ کے نبی جب وضو کرنے کے لیے جاتے تو پانی لا کے دے دیتے، آپ قضاء حاجت کے لیے جاتے پانی اٹھا کر دے دیتے، بڑی اللہ کے نبی کی خدمت کرتے تھے. ایک دن اللہ کے نبی نے فرمایا ربیعہ اگر کچھ مانگنا چاہتے ہو تو مانگو، اگر کچھ سوال کرنا چاہتے ہو سوال کرو. صحابی وہ ہوتا ہے جس کو آخرت ہر پل نظر آتی ہے اور اسی کو سجانے اور سنوارنے میں لگا رہتا ہے، اس کو صحابی کہتے ہیں. کہنے لگے اے اللہ کے نبی اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی جنت میں آپ کا ساتھی بن جاؤں، یہی میں آپ سے کہنا ہوں، یہی میری مانگ ہے. اے اللہ کے نبی میرا یہی مطالبہ ہے. اللہ کے نبی فرمانے لگے او غیر ذلک، اے میرے پیارے صحابی اس کے علاوہ بھی کچھ میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہو، اس کے علاوہ بھی کچھ چاہتے ہو؟ ظاہر سی بات ہے جنت کا مطالبہ تو ہو ہی گیا آلریڈی، کیونکہ نبی جنت میں ہوں گے، ساتھ میں نبی کا ساتھ مل جائے، اس چیز کا مطالبہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اے ربیعہ میری خدمت کرنے والے، میرے خادم، میرے پیارے صحابی، زیادہ سے زیادہ سجدہ کر، زیادہ سے زیادہ عبادتیں کر، اللہ کو راضی کر، اللہ کو خوش کر، تاکہ جنت میں چلا جا، جنت کا مستحق ہو جا اور جنت میں میرا پڑوسی بن جائے گا، میرا ساتھی بن جائے گا. میری مدد کر دے زیادہ سے زیادہ سجدہ کر کے تاکہ جنت میں تو میرا ساتھی بن جائے. اے ربیعہ اپنے بارے میں زیادہ سجدہ کر کے میری مدد فرما دے. بہت سارے لوگوں نے اس حدیث پاک سے غلط استدلال کر کے کہا نبی سے مانگنا جائز. دیکھو صحابی مانگ رہے ہیں لیکن اسی حدیث کے آخری ٹکڑے پہ غور نہیں کیا. صحابی سے اللہ کے نبی نے کہا سوال کرو، صحابی نے مانگا اور اللہ کے نبی نے کہا میری مدد کر دو. آپ نے فرمایا میری مدد کر دو. کیسے؟ بکثرت السجود، زیادہ سے زیادہ سجدہ کر کے. مطلب یہ ہوا اللہ کے نبی تعلیم دے رہے ہیں میرے صحابی، نیک عمل یہ جو ہے اور ساتھ میں میرے رہ کر جو نیک عمل کرو گے اس کی بڑی فضیلت ہے. تو تم نیک عمل کرو انشاءاللہ جنت ملے گی اور میرا ساتھ بھی ملے گا. یعنی کہ اللہ کے نبی نے ان کو کام بتلایا کہ زیادہ سے زیادہ سجدہ کرو اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں میرا ساتھی بنائے گا. یہی نبیوں، صدیقین، شہداء
ان کا ساتھ آج ہم میں سے کوئی اگر چاہتا ہو تو کیا کرنا ہے؟ یہی دو کام کرنا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا. ایک اور کام ہے، ایک اور کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ترمذی میں 1209. علامہ احمد شاکر نے اس کو حسن قرار دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. ایسا بزنس مین جو سچ بول کے بزنس کرتا ہو، امانت داری کے ساتھ کرتا ہو، کسی کے ساتھ بے ایمانی نہ کرتا ہو، اگر ان شرطوں کے ساتھ کوئی بزنس کرتا ہے کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوگا. دراصل اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا یہ ایک پریکٹیکل ایگزامپل ہے. مارکیٹ میں اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرنا ہو تو کیا کرنا؟ ایسے ہی بزنس مین آپ کو بننا پڑے گا. گویا کہ قرآن کریم کی اس آیت کی یہ تفسیر بن جاتی ہے. اور اسی میں آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا ہے کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، آپ کے سامنے ایک صحابی ہیں. آپ نے صحابی سے کہا ذرا قرآن پڑھو. تو چونکے اے اللہ کے نبی آپ پہ قرآن اترا، میں پڑھوں؟ کہاں پڑھو، مجھے سننا اچھا لگتا ہے. انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. قرآن کی اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. جب یہاں پڑھتے پڑھتے صحابی پہنچے، اللہ کے نبی نے فرمایا حسبک. کہا میرے صحابی رک جاؤ، ٹھہر جاؤ. اور اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے. کیا جاننا چاہتے ہو کیوں رونے لگے؟ اس آیت میں ایسا کیا ہے کہ میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے؟ اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو یاد کرو جب ہم آپ کو لے کر آئیں گے گواہی دینے کے لیے. ساری امتوں سے گواہی لی جائے گی اور ساری امتوں کی گواہی امت محمدیہ سے لی جائے گی اور پھر ان سب پر گواہی آپ سے لی جائے گی. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اور آپ کو بلا کر ان سارے لوگوں کے لیے گواہی لی جائے گی. اے نبی اس منظر کو یاد کرو. اللہ کے نبی یہ سوچ کر رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. فرمایا حسبک، اے میرے صحابی رک جاؤ، اپنی تلاوت بند کر دو. کل قیامت کے دن میرے نبی گواہی دیں گے، جس کے خلاف دے دیں گے اس کا کیا ہوگا؟ یہ سوچنے والی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 لوگوں کے خلاف ہوں گے. کون 3 لوگ؟ نمبر 1، جن لوگوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا. کیسے چھوڑ دیا؟ پڑھنا سیکھنے سے کوئی مطلب نہیں، معنی جاننے سے کوئی مطلب نہیں، بیمار ہو رہے ہیں دعا سے کوئی مطلب نہیں، اور قرآن کریم کو اپنی زندگی میں اتارنے کا کوئی شوق نہیں. یہ ساری چیزیں اگر جس انسان کے اندر پائی جائیں اس کا مطلب اس نے قرآن چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں خود کہتا ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّي. رسول کہیں گے اے میرے رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. ادھر گواہی دے رہے ہیں، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ دائر کر رہے ہیں، FIR کر رہے ہیں. اے اللہ میری قوم کے جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑا ان کے خلاف میری شکایت کو درج کیا جائے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بدعت کا ارتکاب کیا کرتے ہیں، بدعتوں کو ارتکاب کر کے اپنے نام اعمال کو برباد کرتے ہیں. حوض کوثر سے ہی ان کو بھگایا جائے گا. اور اللہ کے نبی فرمائے گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی. جس نے میرے آنے کے بعد میرے دین کو بدل دیا، نظروں سے دور ہو جاؤ، حوض کوثر کا پانی تمہیں نہیں پلایا جائے گا. اللہ کے نبی دھتکار کے بھگائے. اس سے زیادہ بدنصیبی اور محرومی کی کیا بات ہے؟ تیسرا وہ آدمی جو شرک کرتا، عقیدہ اپنا درست نہیں کرتا. اللہ کے نبی فرماتے سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی دعا دی ہے کہ اگر وہ مانگتے دنیا میں اللہ ضرور اس کو قبول فرماتا. میں نے اپنا وہ چانس بچا کے رکھا ہے، کل قیامت کے دن میں اللہ رب العالمین سے وہ دعا مانگوں گا. آپ نے فرمایا میری اس دعا کا مستحق وہ بندہ ہوگا، وہ امتی ہوگا جس نے لا یشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا. یعنی جتنے مشرک ہوں گے اللہ کے نبی کی دعا میں شامل ہی نہیں کیے جائیں گے. یعنی کہ یہ 3 ایسے لوگ ہیں جن کے خلاف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ ہوگا.
مسلم سوسائٹی کیسی ہونی چاہیے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ آیتیں اس کے اندر بیان کی ہیں۔ ہم اور آپ کہتے ہیں مسلم بستی ہے، یہاں سب مسلمان رہتے ہیں، لیکن ایک پہچان بتلاتا ہوں مسلم بستی کی پہچان کیا ہوتی ہے۔ وہ تو ہے نارمل سی بات ہے، جنرل بات ہے کہ مسلم بستی ہوگی تو اذان ہوگی، مسجد ہوگی، نماز پڑھنے لوگ آ رہے ہوں گے، عورتیں پردہ کر رہی ہوں گی، یہ سب جنرل باتیں، یہ شاعر میں سے ہیں۔ لیکن ایک اور چیز ہے جو آج ہمارے سماج میں نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ مسلم بستی میں کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ ہمیشہ اگر کسی پر کوئی ظلم کر رہا ہوگا تو انصاف کی آواز اٹھانے والے کچھ نہ کچھ ضرور ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اللہ حکم دیتا ہے کہ جو امانت کا مستحق اسے دے دو، جس کا مال ہے اسے پہنچا دو، عہدے کا جو لائق ہے اسی کو دو۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ یہ کتنی بہترین تمہیں نصیحت کر رہا ہے، یہ خود قرآن میں کہا جا رہی ہے، کتنی بہترین نصیحت تمہیں کیا جا رہا ہے، ذرا سوچو تو صحیح۔ اور پھر آگے آیت نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ذرا دل تھام کے سنو۔ انصاف کہتے کسے ہیں، عدل کا ساتھ دینا کسے کہتے ہیں، سچی گواہی کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو انصاف کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی خاطر گواہی دینے والے بن جاؤ۔ ولو علی انفسکم، ہمیشہ انصاف والی گواہی دینا، سچی گواہی دینا، چاہے وہ گواہی کی بنیاد پہ تمہارا اپنا خود کا نقصان ہو جائے، تمہارے خلاف گواہی چلی جائے، لیکن سچائی کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ اوil والدین، وہ گواہی تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو تب بھی تم سچائی کا دامن نہ چھوڑنا، والاقربین، تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو تب بھی تم سچائی کا دامن نہ چھوڑنا۔ اللہ نے فرمایا آگے، آدمی جب گواہی دینے کے لیے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کس کے لیے گواہی دینے جا رہا ہوں۔ اگر امیر آدمی ہے تو کچھ رشوت لے لے تب اس کے حق میں دے دوں گا، نہیں ملا تو نہیں دوں گا، سچ اور جھوٹ سے کوئی مطلب نہیں۔ اور اگر غریب آدمی ہے تو اس سے کچھ سیٹنگ ہو جائے کہ میرا فلاں فلاں کام کر دو گے، یا پھر اس پہ ترس کھا رہے ہیں کہ یار سچ اور جھوٹ سے کوئی نہ، بس غریب آدمی ہے، ترس کھا رہے ہیں، ترس کھا کے اس آدمی کے حق میں گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ اس کا جواب دے رہا ہے ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، تم گواہی دینے کے لیے امیر غریب نہ دیکھو، اللہ کا قانون نہ بدلو، سچ اور جھوٹ کو کھلواڑ نہ بناؤ۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون امیر ہے کون غریب ہے اور کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، اللہ اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل جانتا ہے۔ تم امیری اور غریبی دے کر یہ فالتو کی سمپیتھی لے کر جھوٹ نہ بولو، یہ رشوت لے کر جھوٹ نہ بولو، جھوٹی گواہیاں نہ دو۔ اور آگے فرمایا فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، آدمی جھوٹی گواہی کیسے دیتا ہے، نا انصافی کیسے کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ جب آدمی اپنے نفس کی سننے لگتا ہے، اپنے خواہشات کے مطابق بولنے لگتا ہے تو نا انصافی بھی کرتا ہے، جھوٹی گواہی بھی دیتا ہے۔ اور کہا وَإِن تَلْؤُوا، اور اگر تم نے باتوں کو الٹ پھیر دیا، گھما پھرا کے ادھر کو ادھر ملایا، یعنی گول مول بات کر کے جھوٹ کو صحیح، صحیح کو جھوٹ بنا کے کو اگر تم نے پیش کیا تب بھی غلط ہے۔ اور تُعْرِضُوا، اور اگر تم نے کہا نہیں بھائی ہم گواہی ہی نہیں دیں گے، ہم اس جھمیلے میں پڑنا ہی نہیں چاہتے، جبکہ تمہیں ساری بات معلوم ہے، اللہ نے فرمایا یہ بھی غلط ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ اگر گواہی تمہیں معلوم ہے، سچ جانتے ہو، لیکن ڈر کے مارے گواہی نہیں دے رہے ہو، کہہ رہے ہو ہم چپ ہو جا رہے ہیں، اس کے بارے میں بولنا ہی نہیں، اللہ نے فرمایا یہ بھی غلط ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور کہی، کہا اگر کوئی اچھا کام ہے تو تم اس کے لیے سفارش کرنا چاہتے ہو، کسی آدمی کی سفارش کر کے اس کا اچھا کام کروا دو، کسی آدمی کو اچھی بات بتلا دو، تم کو ثواب ملے گا۔ کوئی آدمی اس کا کام پھنسا ہوا ہے، بغیر کچھ لیے اس کی مدد کے واسطے وہ حقدار ہے، تم اس کی سفارش کر کے اس کا کام کروا دو، اس کا حق دلوا دو، تمہیں ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی آدمی مستحق نہیں ہے، تم کچھ لے دے کر اس آدمی کو دلوا رہے ہو، رشوت لے کر اس آدمی کو وہ چیز دلوا رہے ہو جس کا وہ مستحق نہیں ہے، تو گناہ تمہیں بھی ملے گا۔ رشوت لے کے گھر چلے جاؤ گے، لائف ٹائم وہ جاب کرتا رہے گا، گناہ تم کو ملتا رہے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ سفارش اور رشوت دونوں میں فرق ہے۔
سفارش کسی کی کرنا اور رشوت لے کے کسی کے حق میں کوئی کام کروا دینا، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ شفاعت اور سفارش کس کو کہتے ہیں؟ التوسط للغیر یجلب منفعتا مشروعہ، کسی آدمی کے بیچ میں آ کر میڈیٹر بن جانا، سفارشی بن جانا، تاکہ اس آدمی کو وہ فائدہ مل جائے جو شریعت میں جائز ہے، یعنی جائز فائدے کے لیے کسی کا میڈیٹر بن جانا، یا پھر کسی آدمی پہ ظلم ہو رہا ہے، ظلم سے بچانے کے لیے میڈیٹر بن جانا، کوئی چیز ملے یا نہ ملے اس سے تم کو کوئی مطلب نہیں، اس کو سفارش کرنا بولتے ہیں۔ اور رشوت کس کو بولتے ہیں؟ رشوت کہتے ہیں ایسا کوئی مال یا ایسا کوئی فائدہ جو کسی آدمی کو جس کے پاس کچھ پاور ہے، عہدہ ہے، کرسی ہے، دیا جا رہا ہے تاکہ اس آدمی کو وہ دے دے جس کا وہ حقدار نہیں ہے، یا اس سے وہ چیز ہٹا دے جو چیز اس کے اوپر واجب ہو رہی تھی، یعنی کوئی سزا کا مستحق ہے لیکن سزا ہٹوا دیا پیسے دے کر، یہ ساری کی ساری چیزیں رشوت میں آتی ہیں۔ جب ایک آدمی رشوت کا لین دین کرتا ہے تو 3 قتل کر رہا ہوتا ہے۔ کون سا قتل؟ اسلام کے 3 قانون کا قتل کر رہا ہوتا ہے۔ نمبر 1، وہ انصاف کا قتل کر رہا ہے، کیونکہ رشوت دیا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ کسی آدمی کو وہ دلا دو جس کا وہ مستحق نہیں ہے، اسی لیے رشوت دی جاتی ہے، انڈر دی ٹیبل اسی لیے کام ہوتا ہے، یہ انصاف کا قتل ہے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ اے مسلمانوں، انصاف کا ساتھ دو، چاہے تمہارا گھاٹا ہو جائے، تمہارے باپ کا گھاٹا ہو جائے، تمہاری ماں، تمہارے رشتہ داروں کا گھاٹا ہو جائے۔ تو انصاف کا قتل ہوا کہ نہیں ہوا اگر رشوت لین دین کر کے کام ہوا تو؟ دوسری چیز، باطل طریقے سے مال کھایا جا رہا ہے، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یہ رشوت کی کمائی حرام کی کمائی ہے، باطل طریقے سے آپ کسی کا مال ایٹھ رہے ہو، حرام کام کر رہے ہو۔ نمبر 3، یہ ظلم پر کسی کا سپورٹ کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس کا حق نہیں تھا، رشوت دے کے اس کو حق آپ نے دلا دیا، اپنا سورس لگا کر آپ نے اس کو دلا، اس کا حق نہیں تھا، تو جس کا حق تھا اس کے اوپر ظلم ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ تو ظلم کے لیے سپورٹر کون بنا؟ آپ بنے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، گناہ اور ظلم کے کاموں پر کسی کا سپورٹ نہ کیا کرو۔ یہ رشوت اور سفارش میں فرق ہے۔ جبکہ سفارش میں ایک کی مدد ہوتی ہے، دوسرے کی ضرورت میں کام آنا ہوتا ہے، یہ سب سفارش ہے، یہ نیکی کا کام ہے، لیکن رشوت والے کام میں 3 خون ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور کہی، کہا مسلمانوں، زمین پہ سب میرے بندے نہیں ہیں، تم ایمان لائے ہو، تم میرے بندے ہو، زمین پہ کچھ ایسے ہیں جو مجھے گالیاں دیتے ہیں، زمین پہ کچھ ایسے ہیں جو میری کتاب کا مذاق اڑاتے ہیں، میرے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں، میری شریعت، میرے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اے ایمان کا کلمہ پڑھنے والو، اگر تم کسی ایسی مجلس میں بیٹھے ہو جہاں اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، رسول کا، دین کا، شریعت کا، یا شریعت کی کسی چیز کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تمہاری غیرت کا تقاضا ہے، اللہ سے محبت کا تقاضا ہے، ایمان پہ ہونے کا تقاضا ہے، مجلس فوراً چھوڑ دو، انجوائے نہ کرو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اگر کسی ایسی جگہ پہ جہاں اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو اے میرے بندو ایمان والوں ان کے ساتھ نہ بیٹھو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جب تک کہ وہ ٹاپک چینج نہ کر دے، یعنی اللہ اس کے رسول کی مذاق والی باتوں کو چھوڑ نہ دے۔ اگر تم نہیں اٹھے، إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، تو تم کو اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا مذاق اڑانے والے، گستاخی کرنے والے کو گناہ مل رہا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكُفَّارَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کافروں کو، منافقوں کو جہنم میں ایک ساتھ جمع کر دے گا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی پر منافق کا لیبل لگا دیا۔ اگر آپ ہم میں سے کوئی آدمی کسی مجلس میں بیٹھا ہو، ہمارے دین کا مذاق بنایا جا رہا ہو، وہ آدمی وہاں پر کچھ نہ بولے، روکنے کی بھی کوشش نہ کرے، وہاں سے اٹھ کے جائے بھی نہ، اور پھر کل کو انہی کے ساتھ بیٹھ جائے، اسی کو منافقت کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا وہ جو مذاق اڑا رہا وہ تو کافر ہے، وہ ایمان لایا ہی نہیں، یہ ایمان لا کر وہ مذاق والی باتیں سن رہا ہے، اپنے دین کا مذاق بنایا جا رہا ہے وہ سن رہا ہے، اور نہ تو اٹھ کے جا رہا ہے، نہ تو نکیر کر رہا، نہ تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہیں بیٹھ کر انجوائے کر رہا ہے، اور اپنی دنیا کی زندگی
زندگی کو نبھانے میں لگا ہے، یہ منافق ہے، اس کو میں کافر کے ساتھ جہنم میں ڈالوں گا۔ آج ہم سوشل میڈیا چلاتے ہیں، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، یوٹیوب ہے، نہ جانے کیا کیا ہے، کتنی ایسی ویڈیوز کلپس آپ کو ملیں گی جس میں اللہ کی قرآن کی آیتوں کا مذاق بنایا جا رہا ہے، کہیں نبی کریم کو مذاق بنایا جا رہا ہے، کہیں ہماری شریعت کی کسی اور چیز کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ یہی حکم، یہی قانون یہاں بھی اپلائی ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے کیا کہہ رہا ہوں؟ یہی قانون یہاں بھی اپلائی ہوتا ہے۔ فوراً سے پہلے اس ویڈیو کو اسکپ کرو، اس چینل کو انسبسکرائب کرو، ریموو کرو، اسکپ کرو، ڈیلیٹ کرو، بلاک کرو، جو کر سکتے ہو کرو، اپنی زندگی سے اس کو بھگاؤ، ورنہ اللہ فرما رہا انکم اذا مثلہم، تم انہی کے برابر گنہگار ہوگے۔ بڑا مزہ آتا ہے، فلاں صاحب کو سن رہے تھے، یار قرآن پر یہ اعتراض کر دیا، اب مولوی صاحب سے جا کر امام سے پوچھیں گے کیوں سن رہے تھے، کیوں سن رہے تھے کسی گستاخ، کیوں سن رہے تھے اللہ کے دین کے مذاق بنانے والے کو؟ ہم اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اب منافق کا تذکرہ چھیڑ ہی گیا تو اللہ نے یہ بھی فرمایا، اب ظاہر سی بات ہے جو آدمی بیٹھ کے بکواس کر رہا ہے، فالتو کی باتوں میں بیٹھا ہوا، کہیں مجلس لگائے ہوئے ہے، کہیں ہوٹل پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ منافقوں کی کیٹیگری میں آ رہا ہے، وہاں اس کے دین کا مذاق بن رہا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ مسلمان کی ذمہ داری کیا تھی؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر تم کسی برائی کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو تو زبان سے روک دو، زبان سے بھی نہیں روکنے کا ماحول بن رہا ہے تو دل میں برا رکھو، اور دل میں برا رکھنے کی پہچان علماء نے بتلائی کہ مجلس چھوڑ کے نکل جاؤ۔ یہ تیسرا آپشن جو ہے یہ سب سے لو کیٹیگری کا ایمان ہے، یہ مسلمان کا کام تھا۔ آج بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں مولانا صاحب وہ بدعتی تیوہار تھا میں جا سکتا کہ نہیں، مولانا صاحب اس میں سے حلوہ آیا کھا سکتا کہ نہیں؟ میں وہاں یہی بات بولتا ہوں، ہمارا کام تھا روکنا، آپ پوچھ رہے ہو کھا سکتے کہ نہیں؟ ارے لاسٹ آپشن کیا ہے؟ لاسٹ آپشن یہ ہے کہ تم اس مجلس کو چھوڑ کے چلے جاؤ، آپ کھانے میں لگے ہوئے ہو، شرکیہ بدعتی یہ سب کھانے میں لگے ہو۔ جہاں ذمہ داری تھی روکنا، جہاں ذمہ داری تھی سمجھانا، اور جہاں ذمہ داری تھی نہ سمجھا سکے تو اٹھ کے چلے آنا، وہاں کھانے کے لیے لالچ میں لگا ہوا۔ کسی طریقے سے مولوی صاحب بتا دیں کہ ہاں یہ مرغا، یہ بریانی، یہ حلوہ حلال ہو جائے اور اس طرح سے گھر پہ آیا وہ کھا لوں۔ بدعت وہ کرے، شرک وہ کرے، گناہ وہ لے، کھانا یہ بھی کھائے گا۔ یہ کون سی عقل مندی کی بات؟ ذمہ داری سمجھنا، ذمہ داری کیا ہے؟ منع کرنا، روکنا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر ایسا نہ کرے، جو مذاق بنا رہے ساتھ میں بیٹھے تو منافق ہوتے، تو جو بیٹھ کے بکواس کر رہا ہوگا وہ نماز پڑھنے آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ لیکن اگر ڈنڈے کا زور ہو، نبی کے زمانے میں منافق لائن میں صف میں ہوتے تھے، ہاں صف میں ہوتے تھے، نماز میں ہوتے تھے، نمازیں جلدی نہیں چھوڑتے، ہاں عشاء اور فجر میں غائب ہونے کی کوشش کرتے، جماعت چھوڑنے کی کوشش کرتے، اللہ کے نبی کا تیور دیکھ تو پھر ڈر جاتے۔ نبی فرماتے اگر میں اذان ہو مصلی پہ کسی کو کھڑا کروں، گھروں میں جاؤں دیکھو مرد نہیں آئے تو گھر کو آگ لگا دوں، تیور دیکھتے پھر مسجد میں آئے۔ منافق کو جان بھی بچانی ہے، کیا کرے؟ لیکن آ تو گیا مسجد میں منافق، کیا کرے گا؟ وہ نماز نہیں پڑھے گا، کھڑا تو ہو جائے گا، اللہ کا ذکر ہی نہیں کرے گا، وہ دعائیں ہی نہیں پڑھے گا، وہ قرآن کی تلاوت سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھے گا۔ اللہ نے ایسے منافقوں کے بارے میں فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ منافقین اللہ کو دھوکہ دے رہے، یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے، وهو خادعهم، جبکہ اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ واذا قاموا الى الصلاة، جب نماز کے لیے یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، آتے نماز پڑھنے، قاموا کسالى، سست ہیں، بالکل مرے جا رہے ہیں، بالکل بوجھل ہوئے جا رہے، یراؤون الناس، لوگوں کو دکھا دکھا کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور بہت کم اللہ کو یاد کرتے اور ذکر کرتے ہیں۔ اگر بغیر محبت کے کوئی نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت کے بغیر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اسی کو ریاکاری اور منافقت کہتے ہیں، اسی کو ریاکاری اور منافقت کہتے ہیں۔ اللہ اس کے رسول کی محبت نہیں ہے، وہ آیا ہے عمل کرنے کے لیے، ظاہر سی بات ہے وہ ایمان کے لیے تو نہیں آیا، اگر آیا ہوتا تو اللہ اس کے رسول کی محبت ہوتی۔ اللہ اس کے رسول کی محبت کے بغیر کوئی نیک عمل کرنے والا شخص یہ ریاکاری کر رہا ہے، یہ منافقت ہے، یہ شرک اصغر ہے۔
یہ منافقین کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسپوز کر دیا. آج ہم اور آپ تو دلوں کے حالات نہیں جانتے ایک دوسرے کے, اللہ جانتا. اللہ نے فرمایا یہ آئے ہیں دکھانے کے لیے, بس رسی ٹائٹ ہو رہی اس لیے آئے. اسی سورہ میں اللہ عز و جل نے ہم اور آپ کے جان کی قیمت بتائی, اور اللہ نے یہ بھی بتلایا ہے کہ اے مسلمانوں, اے انسانوں, تمہاری جان کی قیمت میری نگاہ میں اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو 100 اونٹ اس کے بدلے میں دینے پڑیں گے. آپ گوگل کر کے سرچ کر لیجئے موجودہ دور میں ایک اونٹ کی کیا قیمت ہے. اور قتل کی 3 کیٹیگری بتلائی گئی, قتل عمد, قتل خطا, شبہ عمد, اور تینوں میں اونٹ کی قیمت تھوڑا نیچے اوپر ہوگی لیکن کوانٹٹی 100 ہی ہوگی. 100 اونٹ کتنا آج کے دن میں ہمارے انڈین کرنسی میں بنتا ہے, گوگل کر کے دیکھیے گا, پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا ہمارے جان کی اتنی قیمت. آج آئی فون کے لیے لوگ کڈنی بیچنے کو تیار ہیں. آج کے نوجوان آئی فون کے لیے کڈنی بیچنے کو تیار ہیں, چھوٹے چھوٹے شوق کے لیے. اپنی جان کی قیمت تو دیکھو, ایک آنکھ 50 اونٹ کے برابر ہے, دوسری آنکھ 50 اونٹ کے برابر ہے, ایک انگلی, ہماری ایک انگلی 10 اونٹ کے برابر, 20 انگلیاں ہیں تو 200 اونٹ کے برابر ہے, ایک دانت 5 اونٹ کے برابر ہے. آپ یہ ساری تفصیلات کرمنل لا جو حدیث کے اندر موجود ہے پڑھیں, ہماری جان کی قیمت آپ کو معلوم ہو جائے گی. ایک پیر اگر کسی کا توڑ دیا 50 اونٹ جرمانے میں, دوسرا توڑ دو گے 100 اونٹ ہو جائے گا. ایک ہاتھ توڑو گے 100, دوسرا توڑو گے 100, ایک ہاتھ توڑو گے 50, دوسرا توڑو گے. اس طرح سے جان کی قیمت آپ کو پتا چلے گا کہ جان کی قیمت کیا ہوتی ہے, ایک انسان کے خون کی اہمیت کیا ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن کے احکامات پر ہم سب کو عمل کی توفیق دے. آمین. السلام.